خواتین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے، اور باریکی سے آپ کے مطالعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہت موٹے طور پر عورت کی جو ہے وہ 4 ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ کہ بھی عورت کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، یعنی عورت جو ہے وہ گھر کی مختار ہے۔ اور ذاکر نائک صاحب نے جو وہ تصور کیا ہے بہت اچھا تصور ہے کہ عورت کو ہاؤس وائف نہ کہہ کر کے، ہاؤس وائف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گھر کی پورے گھر کی جو ہے وہ وائف ہے، نہیں بلکہ وہ ہوم میکر ہے، وہ گھر کی مختار ہے، وہ گھر کی ذمہ دار ہے۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری عورت کو اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کو مینیج کرے۔ گھر کی پوری ذمہ داری اسلام جو ہے وہ عورت پر ڈالتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سرمایہ کی حفاظت کرے۔ عورت مرد کا جو سرمایہ ہے عورت کے پاس، جو دولت کی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں، جو بھی شکل میں ہے، اس کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کے اس کی مرد بھی ایک اور بہت بڑا سرمایہ ہے عورت کے پاس، جس کی محافظت کی بھی اسلام اس کو ذمہ داری دیتا ہے، اور وہ ہے خود اس کی عصمت اور اس کی عزت۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عصمت اور اپنی عزت کو اپنے شوہر کے لیے محفوظ رکھے۔ یہ اسلام جو ہے عورت کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہمیں ہماری خواتین کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنی عزت اور اپنی عصمت کی محافظت جو ہے یہ عورت کا مرد کا سرمایہ ہے، جو جس کی محافظت جو ہے وہ عورت کو اپنے طور پر کرنی ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ڈالا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملتے ہیں تو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ افزائش نسل جو ہے یہ نکاح کا ایک بڑا مقصد ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ نسل سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، تو پھر ان کی تربیت کی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عورت کو ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر عورت اچھی ہے، عورت کی تربیت اگر اچھے اصولوں پر ہوئی ہے، عورت کی تربیت اگر بہترین اصولوں پر ہوئی ہے، عورت کی تربیت اگر اسلامی خصوص پر ہوئی ہے، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہترین اور اسلامی خصوص پر کر سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مردوں کی تعلیم اور مردوں کی تعلیم و تربیت اور مردوں کو اسلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ ان کی تربیت اسلامی ماحول میں ہو اور ان کو تعلیم و تربیت جو ہے اسلامی ماحول میں دی جائے، کیونکہ بچوں کی زیادہ تربیت اور بچوں کا تربیت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ عورت کے اوپر آ ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کا اسلام کے تعلق سے بیدار ہونا اور ان کا اسلامی ماحول میں تربیت پانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ مرد سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں میں عورت کی تعلیم و تربیت، اس معنی میں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ اگر خواتین کی تعلیم و تربیت بہترین ماحول میں نہیں ہے تو یقیناً بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہترین انداز سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ جو نتائج ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، بچے جو ہیں نافرمان ہیں، بچے جو ہیں وہ اسلام سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم یہ توقع جو ہے بچوں سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی خواتین کی تربیت اسلامی ماحول میں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اگر آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کی ہم فکر کرتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کی، ان کی ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے ہمیں اپنے خواتین کی کہ وہ ان کی تعلیم و تربیت میں بہترین انداز میں ہو اور اسلامی ماحول ہو، تاکہ آنے والی نسل کی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد کی تعلیم و تربیت ہوئی تو سمجھ لو کہ ایک مرد کی تعلیم و تربیت ہوئی، لیکن اگر ایک عورت کی تعلیم و تربیت ہوئی تو سمجھو کہ پورے خاندان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ یہ اتنا عام پہلو ہے جس سے ہماری پوری ملت اسلامیہ جو ہے مجموعی طور پر بالکل ناواقف ہے اور بہت دور ہو چکے ہیں۔ یعنی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظم جو ہے ہمارے یہاں باقاعدہ نہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں کہ ہمارے جتنے پروگرام بھی ہوں ان میں ہماری خواتین، ہماری بہنیں جو ہیں وہ برابر میں شریک ہوں، تاکہ ان کو بھی اس بات کا موقع حاصل ہو کہ وہ اسلامی ماحول کو سمجھ سکیں اور اسلام کے بارے میں جان سکیں۔ تو یہ تیسری ذمہ داری ہے جو عورتوں کے اوپر ڈالی ہے اسلام میں۔ ایک چوتھی ذمہ داری ہے کہ شوہروں کی اطاعت کی،
داری بھی اسلام نے ڈالی. دیکھیے یہ جو سوسائٹی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد ایک عورت. اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک 2 پہیے جب ہوتے ہیں تو ایک دایاں ہوگا ایک بایاں ہوگا، ایک اگلا ہوگا ایک پچھلا ہوگا. جب 2 پہیے ہوں گے تو ان میں سے لام آنا ایک آگے کا ہوگا ایک پیچھے کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ مشورہ نہیں کیا کہ اگلا پہیہ کس کو بنائے اور پچھلا پہیہ کس کو بنائے، یہ اس نے خود طے کر دیا. یعنی پوری سوسائٹی کو رن کرنے کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اوپر ڈالی. اس لیے کہا گیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، مردوں کی اطاعت کریں، تاکہ سوسائٹی کو بہتر طریقے سے رن کرایا جائے. دیکھیے اگر دونوں جو ہیں وہ خود مختار ہو جائیں، دونوں کو اگر سباب بنا دیا جاتا تو دونوں جھگڑا ہوتا. یقیناً ہوتا اگر 2 ذمہ دار ہوں کسی کمپنی کے اس میں جھگڑا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ڈکٹیٹر بنا کر کے متعین کر دیا گیا ہے. اطاعت جہاں بھی ہو وہ بالمعروف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں. اگر شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مقابل میں ہے اور اس کے مخالف ہے تو پھر عورت کو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تو ان کی جو ہے اطاعت. عورت کے اوپر ذمہ داری اطاعت کی شوہر کی بنیاد پر ہے کہ وہ معروف ہے، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، اسلامی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. یہ 4 ذمہ داریاں خواتین پر اسلام نے ڈالی. اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں.